بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عظمت ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حضرات صحابہ مدینہ، انصار مدینہ، عقبہ ثالثہ کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں، جانبین سے معاہدے طے ہوتے ہیں۔ اب جب انصار مدینہ کے ساتھ معاہدہ طے پا چکا ہے تو ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کہا، جن کا نام اسعد ابن زرارہ ہے، اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کس چیز پہ بیعت کر رہے ہیں؟ یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پناہ دے رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے اس بات کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمیں معلوم ہے۔ کیا معلوم ہے؟ کہ ہمیں معلوم ہے کہ سارے عرب سے دشمنی لے رہے ہیں، سب انسان و جنات سے دشمنی لے رہے ہیں، لیکن ہمیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبول ہیں، اور اگر ان کے آنے پر سارا عرب ہم سے دشمنی لیتا ہے تو ہمیں قبول ہے۔ یہ جذبہ دیکھو، یہ جذبہ دیکھو صحابہ کا رضی اللہ عنہم۔ ابھی تو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور ایمان اور اسلام کے علاوہ کے ویسے معاشرتی احسانات سامنے آئے ہیں، نہ سننے سنانے کے علاوہ اخلاق کو دیکھا ہے، بہت کم سے کم دیکھا ہے۔ بھائی سال میں ایک بار ملاقات، پچھلے سال ہوئی تھی، پھر اس سے پچھلے سال ہوئی تھی، اور اس سال ہو رہی ہے، تو یہ مختصر سی ملاقاتیں، اس میں تو آدمی کا پتہ بھی نہیں چلتا نا، نئے لوگوں کو کیا پتہ۔ اہل مکہ تو جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بڑے کریمانہ اخلاق ہیں، لیکن اہل مدینہ تو نہیں جانتے تھے نا اس طرح سے۔ لیکن دیکھو اللہ رب العزت کو جب کام لینا ہوتا ہے، اللہ نے منتخب کیا تھا ان لوگوں کو، اللہ نے منتخب کیا تھا ان لوگوں کو، تو یہ منتخب جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ابتدا سے ہی ماشاء اللہ گوتزن ہو گئی تھی۔ اور کیا خوب بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے کہ انہوں نے اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کے اس سوال کا کیا ہی خوب جواب دیا، اور اپنے آپ کو کس طرح سے آمادہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ایک بڑی خوبصورت حکمت، جو 12 نقیب مقرر کیے گئے تھے، وہ چونکہ سب کے سب با اثر لوگ تھے، سردار قسم کے لوگ تھے، تو ان 12 نقیبوں، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی کو کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ 12 نقیب پہ مقرر کیے، اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 12 نقیب چونکہ پورے مدینے سے تھے، اوس اور خزرج دونوں سے متعلق تھے، اور سب کے سب صاحب حیثیت، صاحب رسوخ تھے، با اثر لوگ تھے، لوگ ان سے متاثر تھے۔ 12 نقیب مقرر کرنے کا مطلب تھا پورے مدینے کا اسلام قبول کر لینا، جو کہ بعد کے واقعات نے اس جملے کو سچ ثابت کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتیں واہ واہ واہ، کیا کہنے، سوچ بھی نہیں پہنچتی ہماری وہاں تک جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بالغہ پہنچتی ہے۔ کیا کہنے، ایسا انتظام فرمایا، 12 نقیب تیار کیے، گویا کہ سارے مدینے کے اندر انتظام کر دیا ہدایت کے پھیلنے کا اللہ کے فضل سے، اور پھیلی بھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب استقبال ہو رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے، تو انصار مدینہ کو چھوڑیے، جو آگے چل کر منافقین کہلائے، جن کو ہضم نہیں ہو رہا تھا اسلام، ان کے اپنے مفادات تھے،
ان تک کو استقبال میں آنا پڑا، وہ بھی موجود تھے، وہ لوگ بھی موجود تھے استقبال میں۔ ایسا انتظام ہو گیا تھوڑے ہی دنوں میں۔ یہ 12 نقیب اور وہ چونکہ یہ 12 بھی ان 72 میں سے ہی تھے، تو ٹوٹلی 72، تو 12 یہ اور پلس وہ 60۔ تو ان سب لوگوں نے جو وہاں انتظام کیا اور جو وہاں تبلیغ کی، اس کا اثر یہ رہا کہ بعد میں چل کر جو لوگ منافق کہلائے، ان لوگوں کو بھی استقبال کے جلوس میں شریک ہونا پڑا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بالغہ تھی۔ اچھا جی، رات کے گھوپ اندھیرے میں یہ معاہدہ ہوا مینا کے مقام پر۔ وہاں جو بھی کچھ بات چیت ہوئی وہ سب کچھ خاموشی سے ہوئی، اور پھر 2-2 4-4 کر کے وہاں سے نکلے۔ جب معاہدہ ختم ہوا، بات چیت ختم ہوئی، اب وہاں سے نکلنے کا وقت آیا، تو سب 2-2 4-4 کر کے، یعنی اکا دکا کر کے وہاں سے روانہ ہوئے، اور سب اپنے اپنے جگہوں پر اپنے اپنے خیموں میں جا کر آرام پذیر ہوئے۔ اب کیا ہوا؟ بات تو چھپی رہتی نہیں ہے کوئی، اور بات کے کھلنے میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، بات کے چھپنے میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ خدا کی قدرت، صبح جب ہوئی تو کفار مکہ کے کانوں میں یہ بات پہنچ گئی کہ انصار مدینہ کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے۔ جو مدینے کے حاجی ہیں ان کے ساتھ میں کچھ معاہدہ ہوا ہے۔ اب ان لوگوں نے اہل مدینہ سے پوچھنا تاشنا شروع کیا، بھئی کیا بات ہوئی ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ کوئی معاہدہ ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ رب العزت کی بڑی حکمت، وہ جن لوگوں سے پوچھ رہے تھے یہ وہ لوگ تھے جن کو خود ہی کچھ پتہ نہیں تھا۔ بھئی سارے مدینے والے تو معاہدے میں موجود نہیں تھے نا، 72 لوگ موجود تھے، اور یہ سب کے سب وہ تھے جو ایمان لائے، اور ان سب کے سب کو یہ اندازہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کن مشکلات کا سامنا ہے۔ تبھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جانتے ہیں اس بیعت کا مطلب یہ ہے کہ سارے عرب سے دشمنی لینا۔ تو جن لوگوں سے کفار مکہ کا واسطہ پڑا، یہ وہ لوگ تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور انہیں پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوا ہے رات میں۔ تو انہوں نے کہا بھی کچھ بھی نہیں ہوا، اگر کچھ ہوتا تو ہمیں بھی پتا ہوتا۔ اور اس طرح سے جو اہل مکہ آئے تھے ان کے سوالوں کا جواب اس طرح سے مل گیا کہ وہ بس جیسے آئے تھے ایسے لوٹ کے چلے گئے، اور یہ معاہدہ بھی محفوظ رہا، اور معاہدے والے بھی سب کے سب محفوظ رہے، اور کوئی فتنہ مچانے کا سرداران قریش کو موقع ہی نہیں ملا اللہ کی فضل سے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی شاندار اور خوبصورت حکمت تھی۔ خیر بہرحال، جب مدینے کے حجاج ایمان اور معاہدے کے بعد واپس لوٹ گئے، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی، اور ان کو بولا کہ بھئی ادھر جائیں، کیونکہ مدینہ منورہ اب محفوظ ہو گیا تھا۔ بھئی حبشہ تو بہت دور تھا، وہاں کوئی پہنچا کوئی نہیں پہنچا، جو پہنچ گیا وہ پردیسی ہو گیا، اور جو نہیں پہنچا وہ یہاں سرداران قریش کے ظلم و جبر کو جھیل رہا تھا۔ لیکن یہ حضرت مدینہ منورہ زیادہ دور نہیں تھا، 450 کلومیٹر سے کچھ تھوڑا سا زیادہ سمجھو، میرے خیال سے 480 کلومیٹر کے آس پاس ہے، تو وہ زیادہ دوری نہیں تھی۔ دوسرے پھر وطن بھی اپنا ہی تھا، سب کچھ اپنا ہی تھا، مدینے سے رشتہ داریاں بھی تھیں لوگوں کی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری تھی مدینہ منورہ سے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دے دی مدینے جانے کی، سب صحابہ چلے گئے۔ بازک وہ لوگ جو ہجرت کرنے کی استعداد نہیں رکھتے تھے، کمزور تھے، اور اپنی کمزوریوں کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے، یا کسی بھی وجہ سے مجبور تھے، وہ نہیں گئے۔ ان کے علاوہ حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی رہ گئے، یہ حضرات بھی رہ گئے۔ ان حضرات نے بعد میں ہجرت کی ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نکلے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے روانہ ہوئے ہیں جس رات میں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری سونپی گئی کہ جن لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس رکھی ہیں ان سب کو لوٹا کرانا ہے۔ دشمنی بھلے رکھتے تھے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا اعتماد بھی رکھتے تھے،
دشمنی اپنی جگہ ہے، لیکن امانت دار بہت پکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا امانت انہی کے پاس رکھی جائیں گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی یہ رہی کہ آپ امانتوں کو لوٹا کر آئیں گے، چاہتے جاتے بھی کوئی خیانت کا الزام نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان پاک دامنی دیکھیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بستر میں قیام کیا ہے، آرام کیا ہے، سوئے ہیں، اور کہتے ہیں جیسی نیند اس رات میں آئی ایسی تو کبھی بھی نہیں آئی۔ ہاں، بستر کس کا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قسمت عالی شان، بستر کیسا ملا؟ ایسا بستر جیسا بستر تو کائنات میں ہی نہیں۔ ہاں بھائی ہاں، ایسا بستر کس کا ہوگا؟ کسی ولی کا، کسی نبی کا، کس کا ہوگا بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہی سردار ہیں، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی رسول ہو، کوئی بھی ہو، سب کے سردار ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سردار ہی ہوتے ہیں، تو ان کی بستر کی کیا روحانیت ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو لطف اس بستر میں آیا، اس رات میں آیا، وہ لطف تو پھر پوری زندگی کبھی نہیں آیا۔ اور کیسے آتا کہ وہ تو اس بستر میں گزارنے کے لیے ایک شب ملی تھی، تو ایسا لطف تو پھر آنا بھی بھلا کیسے تھا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رہ گئے پیچھے کے لیے، باقی جو صحابہ جا سکتے تھے سب چلے گئے۔ کفار مکہ نے چاہا ان کو روکا جائے، لیکن یہ حضرات چھپ چھپا کر بہرحال نکلتے چلے گئے اور مدینے میں جمع ہوتے رہے، بڑی مفلوق الحالی کے ساتھ اپنے مال و متال کو چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے نکلے ہیں۔ بس جانے لے کر نکلے ہیں، یوں سمجھ لیجئے۔ مال کون لے جانے دیتا تھا؟ جانوں کو لے کر نکلے ہیں، لیکن نکل گئے، ایمان کو بچایا، دین کو بچایا، نہ مال کی پرواہ کی، نہ وطن کی پرواہ کی، دین و ایمان کو بچایا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، ہم سب کی طرف سے، ہمارے اجداد اور ہماری نسلوں اور ہمارے متعلقین کی طرف سے اور ساری امت کی طرف سے، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمیشہ 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 ساری کائنات کی طرف سے، ہم سب کی طرف، ہمارے اجداد اور ہمارے نسلوں اور متعلقین کی بھی طرف سے، ساری امت کی طرف سے وہ جزائے خیر عطا فرمائے جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقدار ہیں۔ ہر لمحہ، ہر ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت ایسی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے اس درس کو بڑی قدر و منزلت کے ساتھ دیکھا کریں اور سب تک پہنچایا کریں۔ یہ خوبصورت معلوماتی صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔